السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ اور طالبات اور میرے محترم بھائی بہنوں دوستو، ہم زندگی خود لے کر نہیں آتے اور نہ ہی خود موت کا پیالہ پیتے ہیں۔ موت کا پیالہ پیتے ہیں کوئی اور ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی کی مختلف مہلتیں دیتا ہے اور جب چاہتا ہے واپس بلا لیتا ہے۔ تو یہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ اور میں نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ مجھے پیدا کیا جائے، مرد پیدا کیا جائے، ملتان میں پیدا کیا جائے، یہ اس شکل میں پیدا کیا جائے۔ ان سب بچیوں نے، مستورات نے، ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اپلیکیشن کی تاریخ نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہو وہ کون ہے جس نے ان شکلوں کو بنایا، وہ کون ہے جس نے آسمان کے چھت کو اٹھایا، زمین کے فرش کو بچھایا، ہواؤں کو چلایا۔ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں کیوں آیا ہوں؟ آ کے بیٹھی بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ 60-70 سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے جینے کی، ایک پل میں زندگی گزر جاتی ہے، اور خواہشات کا ایک بحر بے کراں، ایک ایسا سمندر اندر میں موجیں مار رہا ہے کہ 60,000 سال بھی زندگی ہو تو خواہشات ادھوری رہیں گی۔ بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے؟ اگر ہم اس علم تک نہ پہنچے تو موت پہ بڑی حسرت ہوگی۔ اگر ہم نے اس چیز کو پا لیا، یہ بھید کھل گیا کہ کون ہے، پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ چاہتا کیا ہے، پھر مہلت میں مل جائے گی کچھ کرنے کی۔ تو پوری دنیا اس وقت جتنی جاہل ہے اتنی کبھی جاہل نہیں تھی، معذرت کے ساتھ۔ ہم اس چیز میں لگے ہیں۔ آپ ساری میڈیکل سائنس کی کتابیں کھولو اور ساری ٹیکنالوجی کی کتابیں کھولو، آپ کو کہیں پتہ چلے گا کون ہے بنانے والا؟ اس کو تھوڑی آواز اونچی کرو۔ آپ کو پتہ چلے گا کون ہے بنانے والا، اور کیوں بنا رہا ہے، اور کس لیے بنا رہا ہے، اور موت کیوں دیتا ہے۔ تو اس ساری چیزوں کا جواب ایک ہستی لے کر آئے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان 5 سینسرز سے علم لیتا ہے۔ میرے نبی کے سینسر کیسے تھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ لوگ میرے رکوع سے پہلے رکوع کر دیتے ہیں، میرے سجدہ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ سب بچیوں کو پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے سب سے بڑے صاحب بیٹھے ہیں، اظہر صاحب، ان کو پیچھے نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ جس کے پاس ایسی آنکھ ہو اس کا علم کیسا ہوگا؟ پھر یہ تو وہ چھوٹی بات میں نے بتائی، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ یوں مصلی پر کھڑے تھے اور آپ نے چلنا شروع کیا، مصلی پہ چلنا شروع کیا، نماز پڑھا رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، اور آپ یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، اور یہاں دیوار آ گئی۔ محراب آپ دیکھتے ہیں، اور یہ مینار، یہ پہلی صدی میں نہیں تھے، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بنو امیہ کے خلیفہ بنے، انہوں نے محراب بنوائی، ممبر اور مینار بنایا۔ اب دیوار کے ساتھ لگ کے اب نماز ہو رہی، تھوڑی دیر بعد آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، یہ ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، اور مصلی کے کنارے پر آ کے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے نماز پوری فرمائی۔ نماز کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ ہم نے تو آج تک کبھی دیکھا نہیں آپ کو۔ مجھے اس خیمے کی چھت کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، آپ سب میرے ساتھ ہیں، آپ میں سے کسی کو اوپر نظر نہیں آ رہا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو میرے اللہ نے میرے سامنے جنت کھول دی۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کو جا کر اس کی چھت لگتی ہے، اور ایک ہستی ایسے ہیں جو مسجد میں کھڑے ہو کر 7 آسمان کو چیر کر مسجد کو دیکھ رہے ہیں، ان کا علم کیسا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، جب مجھے جنت دکھائی تو اس کے پھلوں کے گچھے انگوروں کے مجھے لٹکتے نظر آئے، میں آگے ہو گیا۔
پھر مجھے جہنم دکھائی، اس کی آگ کے شعلے دیکھ کر میں ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے، جنت اور جہنم بھی، میرے نبی نے اپنے اللہ کو دیکھا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ قاب قوسین آپ سنتے ہی ہوں، سنا ہے؟ قاب قوسین آتا ہے نا؟ کیا کہتے ہیں قاب قوسین؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو میں فزیکلی دکھاتا ہوں۔ عربوں میں لڑائی ہوتی تھی اور صدیوں لڑتے رہتے تھے، پھر جب کبھی صلح ہوتی تھی تو صلح کا اظہار کیا ہوتا تھا؟ ادھر سے ایک عرب سا ایمان لائی بات، تو حیران ہو کے بچے کو دیکھ رہی، آپ کو لٹایا ماں کے پہلو میں، یہ بچہ 15 منٹ کا ہے، 20 منٹ کا ہے، اب یوں پڑے ہوئے ہیں، آپ نے ایک دم کروٹ بدلی، اوندھے نہیں ہوئے، فل سجدے میں چلے گئے، ماتھا ٹیکا، ہاتھ اٹھائے، گھٹنوں پہ ویسے ہی پریشر دیا جیسے ہم سجدے میں دیتے ہیں، اور لمبا سجدہ کیا۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی، حیران پریشان، یہ اس بچے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ لمبے سجدے میں کیا آتے ہی اعلان کیا کہ بندگی لے کر آیا ہوں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی اعلان کیا میری امت نماز نہ چھوڑنا، یہ آپ کے آخری الفاظ تھے، نماز نہ چھوڑنا۔ میری زندگی گزر گئی، پھر سفر میں 10% سے زیادہ لوگ نمازی نہیں ہیں، 90% مرد عورت بچے بچیاں چھوٹے بڑے نماز چھوڑ کے، اور میرے نبی آئے تو سجدہ کیا، گئے تو نماز 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 دہراتے دہراتے چلے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، یوں چھاتی کو اوپر کیا، اس ہاتھ کا سہارا لیا، یہ ہاتھ اوپر اٹھا کے انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ تو وہ گھبرا گئی دونوں، ماں اور لیڈی ڈاکٹر، انہوں نے خیر ان کو ماں نے اٹھا کے گود میں لیا۔ یہ حصہ سنانا چاہتا تھا کہ یہ ہستی پیدائشی کس طرح علم کو اندر لیا اور پھر کیسے ڈیلیور کیا۔ ماں نے گود میں لے لیا کہ ہوا کیا، یہ ہے کیا؟ ان کو دیکھ رہی ہیں تو ایک گھر کی چھت پھٹتی ہوئی نظر آئی اور اندر فوگ آ گئی، بادل نہیں تھا، دھند، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، اس بادل کو سحاب کہتے ہیں، تو غمام، دخل الغمام، فوگ اندر آئی اور پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا، اور اس کے اندر سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، لِيَعْرَفُوا بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کون ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو منزل ملے گی، باقی اندھیروں میں بھٹک جائیں گے، چاہے وہ افلاک کو چھو لیں اور زمین کی تنابوں کو سکڑ دیں اور فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیں، اگر وہ یہاں نہیں پہنچے ہیں در مصطفیٰ تک تو ہلاک ہیں، برباد ہیں، دنیا میں چند ٹکڑے مل جائیں گے، آگے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو آواز آئی اس بچے کو مشرق مغرب پھراؤ تاکہ ساری دنیا جان لے یہ کون ہیں، کیا ہیں، ان کے پیچھے چل کے مجلس ملے گی، میں کامیابی ملے گی۔ اب اگلے جملے آپ سب بچے بچیاں اور سارے حضرات غور سے سنو۔ فرمایا اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیش کی معرفت دو، اسے نوح کی شجاعت دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی اسحاق کی بشارت دو، اسحاق کی رضا دو، اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے داؤد کی شیریں زبان دو، اسے یونس کی اطاعت دو، اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور تمام نبیوں کو جو دیا وہ اس نبی کے اندر اتار دو۔ پیدائش کے 1 گھنٹے میں تمام نبیوں کا علم لے کر 63 برس ایک ہستی نے پرواز کی، وہ ہمارے پاس یہ پیغام لے کر آئے ان ربکم اللہ۔ کون ہے پیدا کرنے والا؟ کچھ پتہ نہیں۔ ایک ٹورسٹ مجھے ملا چیکوسلوواکین، رائمنڈ پہنچا ہوا تھا، میں نے پوچھا
آپ جانتے ہیں ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہنے لگا اسی کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، ابھی تک تو نہیں ملا۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں سکھا دیا کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة مخلقة وغیر مخلقة، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، والسماء بنیناها بأید، اللہ، اور زمین کا پیدا کرنے والا، والارض فرشناها، زمین کا پیدا کرنے والا، والارض وما طحاها، زمین کا پیدا کرنے والا، والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو بچھانے والا، والارض وما طحاها، اس کے اندر پہاڑ گاڑنے والا، والجبال ارساها، اس میں پانی کے ذخیرے جمع کرنے والا، فاسکناہ فی الارض، اور اس کو اندر سے نکال کے باہر لانے والا، وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان کو بادلوں سے بھرنے والا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان سے بارش برسانے والا، انا صببنا الماء صبا، زمین کو پھاڑنے والا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین سے سب کچھ نکالنے والا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا، یہ سب اللہ ہے، سب اللہ ہے۔ پھر گٹھلی دانے کو پھاڑنے والا، ان اللہ فالق الحب والنوا، پھر دن اور رات کا نظام لانے والا، یغشی اللیل النہار، پھر سورج کو چلانے والا، الشمس تجری لمستقر لہا، پھر چاند کو گھٹانے بڑھانے والا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، پھر ستاروں کو حرکت دینے والا، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وبالنجم هم يهتدون ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، سورج چاند ستاروں سیاروں کو حرکت دینے والا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، فتبارک اللہ رب العالمین، کڑوے پانی بنانے والا، هذا ملح اجاج، میٹھے پانی بنانے والا، هذا عذب فرات، اس میں مچھلیاں پیدا کرنے والا، تأکلوا منه لحما طریا، اس میں موتی پیدا کرنے والا، تستخرجوا منه حلیة تلبسونها، پھر مجھے پیدا کرنے والا، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، تیرے رب نے تجھے مٹی سے نکالا، مٹی سے غذا میں ڈالا، غذا سے گندے پانی میں ڈالا، گندے پانی سے ماں کے پیٹ میں ڈالا، پھر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، پھر میرا رب یہ شکلیں دے کر ہمیں دنیا میں اس نے بھیجا۔ اب جس نے صحیح علم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ یہاں تک پہنچ گیا، نیوٹن نے کہا تھا 4 فورسز اس کائنات کو چلاتی، تو ایک ہمارے پاکستانی سائنسدان عبدالسلام اور کچھ امریکن دو تھے، انہوں نے 79 میں یہ ڈسکور کیا کہ 4 نہیں ہے 3 ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ یہاں تک پہنچا کہ 3 نہیں 1 ہے، چونکہ اس کا علم قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں تھا، وہ میرے نبی کو نہیں جانتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا وہ ایک طاقت خدا ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ پھر اس سے سائنس کی ترقی رک جائے گی، یہ ایک جاہل کا علم ہے جو اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کو 4 فورسز نہیں 3 نہیں، صرف ایک طاقت چلا رہی، اور میرے نبی نے آج سے 14 سال اور ہر نبی نے آتے ہی کہا، ہر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں گاڈ نے سب کچھ بنایا، تو گاڈ کو کس نے بنایا؟ میں نے کہا گاڈ اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ لفظ گاڈ کا مطلب ہی یہ ہے، یہ لفظ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جس سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو، جو کسی سے پیدا نہ ہوا ہو، جس کا ہم سر ٹکر ہم شکل کوئی نہ ہو، اسے کہتے ہیں گاڈ، اور اسے کہتے ہیں اللہ۔ قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ بچوں صحیح علم ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ، موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ میڈیکل، آپ کی میڈیکل سائنس میں بیچ میں سے واپس آیا ہوں، شکر ہے، میں ڈاکٹر ہوتا تو شاید آپ مجھے پوچھتے بھی نہ، گھاس بھی نہ ڈالتے۔ ڈاکٹر تو کتنے بیچارے رولتے پھرتے ہیں، خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔